ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جب مسلکی تعصب میں گرفتار تھا اس وقت ایک واقعہ مجھے سنایا جاتا کہ مولانا محمد الیاس قاندھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے فضائل اعمال فضائل صدقات یہ کتابیں لکھی ہیں، تو کہا کہ آخری عمر میں بزرگی کی حالت میں وہ بیمار ہو گئے، ذہنی توازن جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ گیا، کم ہو گیا، بیمار ہو گئے بیچارے۔ تو حکماں نے منع فرمایا کہ لکھنا پڑھنا چھوڑ دیں آپ۔ تو ہمیں بتایا جاتا کہ جب لکھنا پڑھنا منع کر دیا تو انہوں نے جو لکھا وہ پھر اسی حالت میں جب لکھا تو یہ کتاب پڑھنے کے قابل نہیں۔ اللہ پاک نے جب شرح صدر فرمایا، جب مسلکی تعصب کو میں نے 3 طلاقیں دے کر وقفے سے اور نماز جنازہ پڑھ کر دفنا دیا، تب مجھے پتہ چلا میں ایک بیمار بھی ہوں، پیرالائز بھی ہوں۔ بتانے کا مقصد یہی ہے کہ انسان جب موت کے قریب پہنچتا ہے تو اس کا تقوی اور بڑھ جاتا ہے، نہ کہ وہ دنیا کی دلدل اور غلاظت میں پھنس جاتا ہے، الا ماشاء اللہ۔ لیکن اکثر یہی ہوتا ہے۔ پھر علماء کرام، ان کا تو قال اللہ وقال الرسول ساری زندگی پڑھانا، پھر وہ ہماری طرح تو نہیں تھے۔ ہم اپنے اوپر قیاس کریں کہ جی جیسے ہم بیمار ہوتے ہیں تو پھر الٹی سیدھی باتیں کرتے ہیں، گالی بکتے ہیں، اپنے اوپر تو قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ جن کی زندگی ہی قال اللہ وقال الرسول پر گزری ہو تو وہ مرنے کے قریب جو ہیں وہ تقمے میں قوال درجے پر پہنچتے ہیں، نہ کہ وہ نیچے آتے ہیں۔ تو مولانا محمد الیاس قاندھروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انہوں نے اس وقت کو اس مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے حضرت نے یہ کتاب لکھ ڈالی۔ تو ہمارے محسن میرے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہماری اثاری شامت کی ایک کتاب لکھوا رہی۔ جب مسئلے کی تعصب ہو تو انسان کو جو ہے وہ کچھ نظر نہیں آتا، چاہے وہ ادھر ہوں چاہے ادھر ہوں، دونوں میں جو ہے افراط تفریط ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ جیسے مولانا صادق سیالکوٹی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مولانا محمد صادق سیالکوٹی جنہوں نے صلاۃ الرسول کتاب لکھی ہے، تو انہوں نے اپنے مقدمہ میں کتاب کے انہوں نے لکھا کہ میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف جو ہے کتابیں لکھنا، بلکہ ڈھونڈنا شروع کر دیں کہ کس تابعی نے اور کس محدث نے کس نے ان کے خلاف لکھا ہے، تاکہ میں اس سے باتیں نکال سکوں۔ تو وہ لائبریری چھاننے لگ گئے۔ تو 2-3 دن کے بعد یا ہفتہ کے بعد 15 دن کے بعد وہ فرماتے ہیں کہ میری بینائی کم ہونے لگی۔ اللہ اکبر! یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ بندہ اپنے گناہ کو پرکھ لے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ سجدے کی حالت میں ہو تو بندہ وہ کہتا ہے کہ سجدے کی حالت میں اچھی موت آئی ہے، یا پھر خاتمہ ایمان ہوگا، خاتمہ بالایمان ہوگا۔ جب ڈھونڈ رہا ہے کسی کے خلاف کتابیں تو اس کی تقوی کی علامت ہے، وہ بھانپ گئے، سمجھ گئے، کتابیں رکھ دی اور اللہ کے حضور دعا کی، اے یا باری تعالیٰ میں سمجھ گیا وہ اللہ کے ولی تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، تقوی کے پہاڑ انسان تھے، میں یہ کتاب ڈھونڈ رہا ہوں، میں کتابیں ڈھونڈ رہا ہوں اور میں غلط پہ ہوں، اللہ پاک مجھے معاف فرمائے۔
انہوں نے کتابیں رکھ دیں۔ تو اسی طرح ہمارے نام نہاد اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ پاک یہ بھی تقوی کی علامت ہے کہ بندہ سارا دن بیمار ہو کر پڑا رہے اور وہ کہے کہ میں اللہ رسول کی بات کرتا رہوں، پڑھتا رہوں، لکھتا رہوں۔ جس طرح میں پیرالائزڈ ہوں، میں نے 1 ماہ قبل حدیث پاک لکھنے کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک ہاتھ سے بہت ہی مزہ آتا تھا، میں تو بتا نہیں سکتا کہ مجھے کتنا مزہ آتا اور ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا، تقوی میں کتنا اضافہ ہوتا، اور اس سے بڑھ کر جو ہے وہ مزاج میں نرمی، سبحان اللہ، حدیث پاک لکھنے سے مزاج میں بھی نرمی آتی ہے، کیونکہ رحمت للعالمین پیغمبر کی حدیث پاک پھر اثر تو ہوتا ہے۔ تو اسی طرح مولانا محمد الیاس کاندھلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جان بوجھ کر یہ کتابیں لکھی ہیں، کیونکہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ جال بچھایا تھا علماء کے لیے، اب یہ الو میرے ہاتھ لگ گئے ہیں۔ اب یہ بات بھی آ گئی کہ میں کہتا تھا جب مسلکی تعصب میں ڈوبا ہوا تھا، میں کہتا کہ تم جماعت تبلیغی والے، تمہیں تمہارے بانی حضرت نے کہا ہے کہ تم الو ہو۔ الو کا کام کیا ہوتا ہے؟ دین پڑھانا نہیں ہوتا، نہ سکھانا ہوتا ہے، تم سیکھو پھر پڑھانا۔ تو مولانا نے فرمایا کہ میں نے جال بچھایا تھا علماء کے لیے کہ تبلیغ کا کام کریں اور ان پڑھ لوگوں کو، جاہل لوگوں کو لے کر آئیں، اور وہ قال اللہ و قال الرسول، حدیث پاک سے، قرآن پاک سے مسائل بتائیں۔ لیکن علماء تو اب جڑے ہیں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ میرے ہاتھ الو لگے، جاہل لگے، محبت کرنے والے تھے، تو ان کو میں نے فضائل اعمال دی۔ فضائل پر جو ہے علماء فرماتے ہیں کہ ضعیف حدیث جو ہے وہ چل جاتی ہے، اسلام کی محبت اور ترغیب دلانے کے لیے حدیث، ضعیف حدیث جو ہے وہ چل جاتی ہے۔ تو اسی لیے انہوں نے جان بوجھ کر لکھی، انہیں فضائل پر جو ہے، کیونکہ جب وہ جماعت پر جاتے ہیں نہ وہ نماز پڑھتے ہیں، نہ وہ غسل جانتے ہیں، نہ وہ کچھ جانتے ہیں، جب وہ نماز کے فضائل بتاتے ہیں کہ اتنا کروڑ 80,000 سال کا یا اتنا کروڑ ثواب جو ہے وہ ملتا ہے، تو اگلے کو جو ہے اشتیاق ہوتا ہے، وہ محبت سے جو ہے وہ وضو کرنے کے فضائل بتاتے ہیں، نماز کے فضائل بتاتے ہیں، روزے کے فضائل بتاتے ہیں، تو اس کو اشتیاق ہوتا ہے کہ میں بھی دین کا کام کروں، نکلوں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سمجھ عطا فرمائے۔ دین کا کام نہ کریں، لیکن دین کام کرنے والوں کے پیچھے باتیں نہ کریں۔ والسلام علیکم۔